وہ سامنے کر دیے جاتے ہیں کہ سمجھنا چاہتے ہو یہ لے لو۔ اب دین میں جو انسان کی تخلیق کی غایت اور مقصد بیان ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں، اب دیت ہے، عبادت کے لیے جن اور انسان پیدا ہوئے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کا بھی مفہوم چونکہ تنگ ہو کر رہ گیا، انحطاط اور زوال کے زمانہ میں جب ہم پھنس گئے تو یہی سمجھ لیا کہ کسی عبادت گاہ میں جا کر کچھ رسمیں ادا کر لی جائیں تو وہ عبادت ہے۔ اس لیے جو لوگ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ کر لیتے ہیں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس عبادت کا حق ادا ہو گیا۔ حالانکہ دین میں جس عبادت کا حکم دیا گیا اور بار بار کہا گیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، میرے بندے بنو، اس سے مقصود یہ مخصوص رسوم نہیں ہے، یہ چند رسمیں نہیں ہیں جو ادا کریں، بلکہ عبدیت اور عبادت بندگی اور غلامی کا نام ہے کہ تسلیم کرو اس کائنات کا ایک حاکم ہے، مالک ہے، تم اس کی رعیت ہو، اس نے جو آئین اور فرامین جاری کی ہے ان کی اطاعت کرو۔ اسی لیے جب لوگوں نے یہ سوال بھیجا کہ قرآن پاک فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، تو عبادت کیا ہے، کس طرح وہ کی جاتی ہے، اس پر پوری کتاب پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے العبودیہ لکھی، بہت قیمتی کتاب ہے کہ عبادت کیا ہے۔ اس عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، العبادت ہی طاعۃ اللہ بامتثال ما امر اللہ علی السنۃ رسول، اپنے رسولوں کی زبان پر جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں لوگوں کو، ان کی اطاعت کر کے، ان حکموں کو پورا کر کے اللہ کی فرما برداری اور غلامی کا اظہار، یہ عبادت ہے۔ اس لیے یہ کسی خاص شعبے سے متعلق نہیں، پوری زندگی ہر ملازمت میں چھٹی مل جاتی ہے، عبادت میں چھٹی نہیں۔ انسان عبد پیدا ہوا ہے، ہر حال میں اس کا غلام اور بندہ ہے، نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے رہ سکتا ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ، اتنا بے بس اور محکوم اور مجبور ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اسی لیے سورہ واقعہ میں کہتا ہے جب مرنے پر نوبت آ جاتی ہے، جان گلے میں آ جاتی ہے، تم پاس بیٹھے ہوتے، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ مدین کے اب دونوں معنی کہ اگر جزا و سزا نہیں ہونی یہ بھی معنی، اور مدین محکوم کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم پر کوئی سپریم پاور حکومت نہیں کر رہی تو جان جو نکالی جا رہی ہے تم دیکھتے ہو، وانتم حین اذن تنظرون، واپس کیوں نہیں لوٹا رہے، کیوں چارہ نہیں چلا؟ ساری دنیا کے معارض سر پر کھڑے ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں مملکتوں کے، ساری دنیا خبریں لے رہی ہیں کیا حال ہے ڈیگال کا، موت ہو جاتی۔ فرمایا اگر تم محکوم نہیں ہو، کوئی حاکم نہیں تم پر، تو اس جان کو واپس کیوں نہیں لوٹا لے؟ مدینی تو اللہ تعالیٰ کی حکومت کا یہ کتنا بڑا مظہر ہے کہ نہ اپنی مرضی سے انسان آیا نہ ایک دن زیادہ دنیا میں رہ سکتا، اور جب رہتا ہے دنیا میں پھر بھی اپنی مرضی سے نہیں رہتا، جس حال میں رکھے رکھے، کسی کو بیمار بنا دے، کسی کو تندرست، کسی کو امیر، کسی کو غریب، ساری کوششیں اور جتن لوگ کر لیتے ہیں، دانا ہوتے ہیں، ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں، کمی کوئی نہیں، رزق نہیں ملتا، دھکے ملتے ہیں۔ اسی لیے سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر روزی بدانش برفزودے، اگر عقل سے اور دانائی سے رزق بڑھتا کہ ناداں تنگ تر روزی نہ بودے، تو چاہیے تھا کہ بیوقوف تو دنیا میں بھوکے مرتے۔ حالانکہ بالکل الٹ معاملہ نظر آتا ہے، جس سے عقل مند بھی جائیں پاگل ہو جاتے ہیں، بنا دا چنا روزی رسانت کے دانا اندرا حیران مان، بیوقوفوں کو اتنا رزق دیتا کہ دانا حیران ہی رہ جاتا کہ ہمارا علم اور تجربہ کہاں گیا، تو اپنی مرضی سے چلاتا ہے اس دنیا کو۔ تو یہ غلامی کسی لمحہ ہم سے جدا نہیں، ہر لمحہ ہم غلام ہیں۔ جو اس بات کو پہچان لیتا ہے اور وہ اپنے کلینک میں بیٹھا ہوا بھی، عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوا بھی، گواہی دے رہا تب بھی، دکان پر ہے، ہر جگہ جانتا کہ اللہ حاکم ہے، میں اس کا غلام بندہ، تو فرماتے ہیں طاعت ما امر اللہ علیہ وسلم، اپنے رسولوں کی زبان پر جو حکم دیے ہیں سارے حلال و حرام کے کمانے، ان کی اطاعت کرنا، یہ اصل بندہ۔ اب یہ باتیں تو قرآن مجید بتاتا رہتا، بندوں کے یہ اوصاف ہیں، بندوں کے یہ اوصاف، متقی ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، مگر کہیں کہیں وہ سیمپل دکھا دیتا کہ یہ بندے دیکھ لو جو بندے بنے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں دیکھتے ہیں ہم، اور یہ بھی وہاں شیخ الاسلام نے وہ ساری آیتیں اکٹھی کر دیں
کہ اللہ کے رسول سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب کوئی اعلیٰ ترین موقع آیا نا قرآن میں بیان کا، کوئی وصف نہیں بیان کیا کہ میرا حبیب ہے، میرا خلیل ہے، عبد کہا، بندہ، میرا بندہ۔ آپ دیکھ لیں اللہ رب العالمین نے جب معراج کا واقعہ بیان فرمایا کون سا لفظ چنا؟ سبحان اللہ اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ جب وہی نازل ہوئی جا کر بالکل وہاں آسمانوں پر پہنچ گئے، سورہ نجم میں کہتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے پر جو مناسب سمجھا وہ وہی کی۔ قرآن دیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا۔ سورہ انفال دیکھ لیں، میدان میں بدر میں فتح، وہاں بھی کیا اپنے بندے پر جو فرقان کے دن ہم پر، یعنی جہاں ذکر آئے گا اس کو اعلیٰ ترین مقام سمجھا گیا کہ صحیح معنوں میں اگر بندہ دیکھنا ہے، بندہ بننے کے لیے تو سم پیدا ہوئے، کوششیں کر رہے ہو، مگر اپنے کامل نہیں بن سکتے، تم نہیں پورے بندے بن سکے جو صحیح معنوں میں میرا بندہ بنانا۔ اور اسی لیے نماز میں ہمارے لیے پہلے رکھ دیا گیا کہ رسول بعد میں کہنا، ہر 2 رکعت کے بعد کہو واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ یہ کوئی تحقیر کا لفظ نہیں، نہ یہ ذلت کا لفظ ہے۔ اللہ کا بندہ بننا تو وہ معراج ہے جہاں پر انسان کو پہنچنا چاہیے، آخری درجہ کہ بندہ بن جا اللہ کا، تو اللہ کے بندے حضور علیہ السلام بنے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بندہ تو ہے ہی، یہ بندگی سے جان نہیں چھڑا سکتا، بے شک بیوی کا بندہ بن جائے، پرنسپل کا بندہ بن جائے، مشرف کا بندہ بن جائے، پیسے ٹکے کا بندہ، غلامی تو اس نے کرنی، یہ پیدائشی غلام ہے، کرے گا کسی نہ کسی چیز سے محبت کرے گا، اس کی دوڑ دھوپ کرے گا۔ یہی محبت اور کسی چیز کے لیے دوڑ دھوپ، یہی عبادت ہے، کسی نہ کسی کی کرے گا، جو اللہ کا بن جائے گا کہ کسی کا نہیں میں بندہ، میں اللہ کا۔ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، محض بندے تو چلے پھرتے، کوئی نوکری کا بندہ ہے، کوئی کارخانے کا بندہ، مگر اس کا بندہ بننا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر، ہم سر سے پاؤں تک انتظار میں کہ کہیں خدا کی زیارت کریں، مگر جو عبد ہو ہوتا ہے اللہ اس کے انتظار میں ہوتا ہے کہ لاؤ عرش پر عبد ہو ہوتا تھا۔ تو اللہ نے بھی یہاں نمونے کے طور پر بندے دکھا دیے کہ میں بیان کرتا رہتا ہوں، کلام میرا بڑا ہوا کہ عبادت یہ ہے، بندگی یہ ہے، یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، اللہ یہاں فرماتا ہے کہ انہیں اللہ کے رسول میرے پیغمبر سنائیں ان کو حالات میرے بندوں کے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، ہمارے بندے، کتنے پیار سے کہتے ہیں، ابراہیم اسحاق اور یعقوب ہمارے بندے تھے، ان کا ذکر ان کو سناؤ، وَاذْكُرْ، ان کی باتیں سناؤ، عبادت ہمارے بندے تھے، ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولو الایدی والابصار۔